بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام ہم ہی نے فرض کیے۔ فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور ہم نے اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، بدکار مرد اور بدکار مرد اور بدکار عورت۔ الزانیۃ بدکار عورت، والزانی اور بدکار مرد۔ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، پس دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر ذرا بھی رحم نہیں آنا چاہیے۔ رأفہ مہربانی، رحم۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا۔ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت سے سوائے بدکار مرد یا مشرک کے اور کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور ایمان والوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ سورۃ النور کہ یہ ابتدائی 3 آیات گزشتہ 3 دن سے آپ یہ سماعت فرما رہے ہیں۔ سورت کا موضوع، اس کا نزول کا پس منظر یہ گوشت گزار کیا جا چکا ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ گزشتہ صورت اس مضمون پر ختم ہوئی تھی کہ انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے۔ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے جس کو پورا کر کے اسے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور بارگاہ رب العالمین میں اپنے کیے کا اور اپنی عمر اور زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور وہاں دلیل یہ دی تھی کہ دنیا کے مجازی بادشاہ اپنی رعایا کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے قانون بناتے ہیں اور ان کو احکام کا پابند کرتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حقیقی بادشاہ لوگوں کو بس یوں ہی چھوڑ دے؟ یہ بات قطعاً ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مخلوق کے لیے قوانین بنائے ہیں اور ان کو اس کا پابند بنایا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں انہی قوانین کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ صورت میں بتلایا کہ اللہ نے قوانین بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے قانون مقرر کیے ہیں، اور گزشتہ صورت کے شروع میں مومنین کی 7 صفات اور خوبیاں بیان ہوئیں۔ ان میں ایک خاص صفت ناموس کی حفاظت بھی ہے۔
سورہ مومنون قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ وہ لوگ اپنی عفت کی اور ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں عصمت، عفت، عزت کی حفاظت کے احکام دیے جا رہے ہیں تاکہ مومنین اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں اور ان کا رہن سہن اور ان کا تمدن اور ان کا معاشرتی سسٹم ٹھیک ہو۔ تو اس صورت کا خاص موضوع آپ کہہ سکتے ہیں اصلاح معاشرہ ہے۔ اس صورت کا خاص موضوع اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرے کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز اور بری چیز زنا ہے۔ چنانچہ صورت کا آغاز زنا کی سزا سے ہو رہا ہے۔ پھر یہ بیان فرمایا ہے کہ زنا چونکہ انتہائی درجے کی برائی ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے قانون میں، شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور پھر بیوی کے علاوہ پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ پھر سزا اس کی 80 کوڑے بیان کی گئی ہے۔ پھر بیوی پر کوئی تہمت لگاتا ہے تو قانون لیان کا قانون وہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ پھر اسی سلسلہ میں زنا کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس سے لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زنا کی تہمت کوئی معمولی چیز نہیں۔ تہمتیں اور الزام تراشیاں، ان چیزوں سے اسلامی معاشرہ اور تمدن جو ہے وہ تہ و بالا ہو سکتا ہے، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، دنگے ہو سکتے ہیں، جانیں جا سکتی ہیں۔ تو یہ واقعہ تہمت زنا کا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین پر لگانے کا ہے، اور واقعہ کے شروع میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر تہمت لگانے یعنی واقعہ عفق کے حوالے سے 7 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں اسی حوالے سے 4 باتوں کا عمومی انداز کے اندر ذکر ہوا ہے۔ چونکہ بعض اوقات بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانا یہ زنا کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے آیت نمبر 127 اور اس کے بعد کی آیات میں کسی کے گھر میں جانے کے اجازت لینے کے احکام کا بیان ہے، تاکہ معاشرے میں بگاڑ کی جو بنیاد ہے تو وہ بند ہو جائے اور اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور جس طرح بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانا یہ منع ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے سے نظریں لڑانا بھی زنا کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ ہر وقت کا رہنا سہنا ہے، خواہ وہ محرم ہوں یا غیر محرم، اگر ان کے درمیان سلیقے سے نہ رہا جائے گھر میں اور یا کسی کے پاس، تو فساد کا اندیشہ ہے۔ اس لیے خاص طور پر عورتوں کو اپنے گھر والوں کے بیچ سلیقہ سے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، تاکہ بے حیائی کا انسداد ہو جائے اور بدکاری وغیرہ پر روک تھام ہو جائے۔ اور معاشرے میں برائیوں کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ جوان مرد اور کچھ جوان عورتیں یہ فرمایا کہ بے نکاح ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت نمبر 32 کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی بے نکاح نہ رہے، حتیٰ کہ غلام اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد نصیحت کے انداز کے حوالے سے، نصیحت کے انداز میں چند مضامین شروع ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، معاشرے کی اصلاح صرف قوانین سے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ہوتی ہے، اور نور ایمان اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس لیے اس صورت کا نام ہی نور ہے۔ اس پر عمل ہو جائے تو انسان کو اللہ نور اور منور کر دیتا ہے، روشنی عطا فرما دیتا ہے، نور ایمان عطا کر دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بھی جس کو بھی نور ہدایت ملا ہے اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کا نور بہت طاقتور ہے، روحانی لحاظ سے زندگیوں کو بدل دیتا ہے اور ایمان کی افزائش کرتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا ایمان کی افزائش کے لیے اور اعمال صالحہ میں دلچسپی کے لیے مسجد کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔
یعنی علماء کے ساتھ جن گھروں کے وہ گویا کہ کنیکشن مسجد کے پاور ہاؤس سے جڑ جاتے ہیں، فرمایا کہ ان میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اور جو لوگ مسجد سے یا اللہ کے نور اور ایمان اور اعمال صالحہ اور علماء سے نہیں جڑتے، علماء حق سے، وہاں پھر ان کو اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ پھر مومنین کے تذکرے کے بعد کفار کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے اور برے اعمال کی مثالیں بیان کی۔ کافر بھی اچھے عمل کرتے ہیں، ان کافروں کے اچھے اعمال چمکتی ریت کی طرح ہے جس طرح سراب ہوتا ہے، اور ان کے برے اعمال گھٹا ٹوپ تاریکی ہیں۔ فرمایا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ان کے برے اعمال وبال جان ہیں، ایک تو کفر ہے اور دوسرا اعمال سیئہ۔ پھر کفار کو دوسری کائنات کا اللہ نے حال بتلایا ہے کہ دیکھو ساری دنیا، کائنات کی ہر مخلوق، ذرہ ذرہ ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے اور تم غفلت کا شکار ہو۔ اس کے بعد منکرین کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ دیکھو تم کسی بھی وقت عذاب کی زد میں آ سکتے ہو۔ پھر آیت نمبر 27 سے منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے، ان کی دو مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد منکرین اور منافقین کو ایک وعدہ سنایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، اور اس کے ذریعے اشارہ کیا ہے کہ معاشرے کی خاطر خواہ گو اصلاح جو ہے، ان کا سنوار جو ہے، یہ اسلامی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، گھر بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور گھر والے اللہ کے نور سے جڑے ہوئے ہوں، اور افراد بھی، اور فرمایا اجتماعی طور پر بھی اللہ کا نور ہو، اور وہ حکومت کے طور پر بھی اللہ کا نور ہو۔ ہر جگہ میں اللہ سے رہنمائی لے کر مسلم معاشرہ فرمایا چلتا رہے تو اللہ کا نور انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کا حالہ بنائے گا، اور پھر وہ فرمایا اللہ کے ربط کی زندگی میں رہ کر اپنی زندگی جب گزاریں گے تو ان کی زندگیوں میں نور آئے گا، دنیا میں بھی، قبر حشر میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ اس لیے حکومت کی اصلاح، فرمایا کہ معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ اسلامی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی اس آیت استخلاف میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کے اندر حکومت اسلامی کی بات کی ہے کہ اس کے بنیادی اراکین کیا ہیں اور اس کی بنیادیں کیا ہیں کہ کس پر وہ قائم ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 58 میں مملوکوں اور نابالغوں کے اجازت طلب کرنے کے حکم کے اندر تخفیف کی ہے، اور آیت نمبر 60 میں بہت بوڑھی عورتوں کے رہن سہن کے احکام میں تخفیف اور کمی کا اشارہ دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں یہ مضمون ہے کہ معذور اور غیر معذور اپنے رشتہ دار وغیرہ کے گھروں سے بے تکلف کھا پی سکتے ہیں۔ یہ مضمون اس لیے بیان کیا ہے کہ اجازت لینے کے حکم سے معاشرہ جو ہے وہ تنگی محسوس نہ کرے۔ اور پھر سورت کے میں آخر کے اندر یہ مضمون ہے کہ جس طرح گھر میں جاتے ہوئے اجازت لینا ضروری ہے، اسی طرح کبھی واپس لوٹنے کے لیے بھی اجازت ضروری ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو یا کسی بھی ادارے میں آپ منسلک ہیں تو وہاں اطلاع کے بغیر، یا گھر سے جا رہے ہیں کہیں کام کاج کے لیے تو اطلاع کے بغیر نہ جاؤ۔ ماں کو بتاؤ، باپ کو بتاؤ، بیوی کو بتاؤ، خاوند کو بتاؤ، تاکہ انہیں معلوم ہو اور وہ انتظار کی تکلیف سے بچ جائیں۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ گزشتہ سورت کے مضامین اور اس میں کیا ربط ہے، تو ایک ربط یہ ہے کہ گزشتہ سورت میں مومنین کی 7 صفات بیان ہوئیں اور ان میں ایک خاص صفت ناموس کی حفاظت کی تھی۔ اب اس صورت میں عفت اور عصمت کی حفاظت کے احکام اللہ پاک نے عطا کیے ہیں تاکہ مومنین اور مومنات اپنی عفت کی حفاظت کر سکیں اور ان کا معاشرتی نظام وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس صورت کا ایک خاص مضمون اصلاح معاشرہ بھی ہے، اور فواحش
اور بدکاری کے انسداد اور بد اخلاقی کے انسداد کا قانون بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس صورت میں نہایت واضح احکام نازل فرما کر فرض کیے ہیں، اور غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی یہ سزا ہے کہ جرم ثابت ہونے کے بعد سزا میں رعایت نہ ہونے پائے، ورنہ انسداد جرم نہیں ہو سکے گا، ورنہ جرم نہیں رک سکے گا۔ اور بد اخلاقی کو شرفاء کی جماعت سے اللہ نے خارج کر دیے، تو بد اخلاقی ثابت ہونے کے بعد سزا میں رعایت نہ کی جائے اور ثبوت جرم میں پوری تحقیق کی جائے۔ اگر تہمت لگانے والا ثبوت نہ دے تو اسے بھی سزا دی جائے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا، تو یہ صورت ایک تمہید سے گویا شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور جس کے احکام ہم نے مقرر کیے ہیں، اور جس میں ہم نے واضح آیتیں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن مجید ظاہر ہے کہ سارا ہی اللہ پاک کا نازل کردہ ہے، سارے ہی احکام اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ سورہ نور کو اپنی طرف منسوب کیا اللہ پاک نے۔ اس کے معنی یہی ہے کہ اس صورت اور اس میں درج آنے والے جو احکام ہیں ان کو خاص طور پر ذہن نشین کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ احکام بہت زیادہ محفوظ رکھنے والے اور لازم پکڑنے کے لائق۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان احکام سے بے توجہی نہ برتیں، ان احکام کو سیکھیں اور آگے سکھائیں، اور پوری سختی اور مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل کریں۔ اور صرف مردوں ہی کو نہیں، عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ حضرت مجاہد ایک تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے مرسلاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس تمہید کے بعد پہلے رکوع میں زنا سے متعلق 3 حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جب زنا کا ثبوت ہو جائے تو زانیہ اور زانی پر سزا جاری کی جائے گی، اور اگر وہ کنوارے ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، تو ان کو برملا یعنی سب کے سامنے 100 کوڑے جو ہے وہ مارے جائیں، اور ہمیشہ کے لیے فرمایا کہ اور 100 کوڑے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص کوئی عورت، کوئی شخص، مرد جو بھی ہے، کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے، کوئی مرد لگائے یا عورت لگائے، تو وہ اسے چاہیے کہ 4 عینی گواہ پیش کرے، یعنی 4 عادل ایسے گواہ جنہوں نے زنا کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، محض کسی کو ساتھ سوئے ہوئے یا اس طریقے سے برہنہ لیٹے ہوئے نہیں، زنا ہوتے ہوئے اس طرح دیکھا ہو کہ جس طرح سرما دانی میں سلائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہوتے ہیں عینی گواہ۔ اگر کوئی کسے باشد، کوئی بھی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کسی مرد یا کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے، تو اسے چاہیے الزام لگانے والے کو کہ 4 چشم دید گواہ پیش کرے جنہوں نے بچشم میں خود دیکھا ہو، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکیں تو پھر تہمت لگانے اور الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ اور نمبر 3، اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو وہ بھی 4 چشم دید گواہوں سے اس تہمت کو ثابت کرے۔ اگر ثابت نہ کر سکے تو میاں بیوی میں لعان کرایا جائے گا، اور لعان کی تفصیل آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اور اس کی تعریف بھی اور اس کی تفصیل بھی اور اس کا حکم بھی۔ تو لعان کے بعد جو ہے میاں بیوی میں باہم نکاح ختم ہو جائے گا۔
پہلا حکم زنا کی سزا، زناکار، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، فرمایا پس تم دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں دونوں پہ رافت، مہربانی، رحم، ترس نہ آئے، اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مومنین کا ایک گروہ حاضر رہے۔ یہ سزا اس زناکار عورت اور اس زناکار مرد کی ہے جو آزاد، عاقل، بالغ ہوں اور نکاح کیے ہوئے نہ ہوں، یا نکاح تو ہو گیا ہو مگر ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ مرد ہے وہ بھی جماع نہیں کر چکا بھی، عورت ہے اس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی، جماع نہیں ہوا، تو لیکن جو آزاد نہ ہو یعنی غلام یا باندی ہو، اس کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے، اس کی سزا 50 کوڑے، خواہ ان کی شادی ہوئی یا نہیں، ان کے لیے یہ حکم۔ اور جو مسلمان آزاد، عقل مند، ہوش و حواس قائم رکھنے والا، بالغ، اور ایسی ہی عورت آزاد، عقل مند، بالغہ سے نکاح کر کے صحیح یعنی صحیح شرعی نکاح کر کے ہم بستری کر چکا ہو، تو ایسے مرد کو کہ جو مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور شرعی نکاح کر چکا ہو، اس کو محسن کہتے ہیں، محسن صاد کے زیر کے ساتھ۔ اور جو مسلمان آزاد، عقل مند، بالغہ عورت ہوتی ہے، شرعی نکاح کر چکی ہے، اس کو محسنہ کہتے ہیں صاد کے زبر کے ساتھ۔ تو ان کی اگر یہ زنا کریں تو ان کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے، شادی شدہ ہیں یہ، ان کی سزا رجم ہے۔ رجم کہتے ہیں سنگ ساری کو، کہ ان پر پتھر برسائے جائیں۔ اور اگر ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ ہو تو شادی شدہ کی سزا رجم ہے، اور غیر شادی شدہ جو ہے اس کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ شادی شدہ کون ہے، غیر شادی شدہ کون ہے، تو کوئی بات نہیں۔ اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو رجم ہے، دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے ہیں، ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے تو جو شادی شدہ ہے اس کے لیے تو رجم ہے، جو غیر شادی شدہ ہے خواہ مرد یا عورت ہے اس کے لیے 100 کوڑے۔ رجم کی یعنی سنگساری کی سزا حدیثوں اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کی بنیاد ایک ایسی آیت ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور اس کا حکم باقی ہے۔ رجم کی سزا کی جو بنیاد ہے ایک ایسی آیت ہے کہ جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور جس کا حکم باقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے قرآن کے ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے اسے لوگوں کو واز کہنے کا حق نہیں۔ تو جو شخص اس کا رجم کا انکار کرے وہ آخری درجے کا گمراہ ہے۔ البتہ یہ سزائیں جو ہیں اسلامی حکومت میں حاکم کے حکم سے نافذ ہو سکتی ہیں، لوگ خود نہیں دے سکتے۔ لوگ پنچایتوں میں یا آپس میں بیٹھ کر کہتے جی انگاروں پہ چلو، فلاں چلو، یہ غلط باتیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ غیر اسلامی ملک میں یا لوگ اپنے طور پر یہ سزائیں نہیں دے سکتے، اور ان سزاؤں میں تخفیف اور رحم کا اختیار امیر کو نہیں۔ اسلامی ملک میں تو دے ہی نہیں سکتے، اسلامی حکومت میں امیر کے حکم سے ہی۔ غیر اسلامی ملک میں بھی اپنے طور پر لوگ یہ سزائیں نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کی یہ سزائیں حدیں ہیں، حدود جو ہیں وہ سزائیں ہیں، حدود جو ہیں وہ سزائیں ہیں کہ جو قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہیں، یعنی اتفاق امت سے ثابت ہے، اور جو حقوق اللہ کے طور پر واجب ہوتی ہیں۔ اور حق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزائیں عام مفاد کے لیے جائز قرار دی گئی ہیں، یعنی شریعت کا حصہ بنائی گئی۔ بعض لوگوں کے نسب، مال، عقل، آبرو کی حفاظت کے لیے، یعنی یہ سب کی بلکہ سب لوگوں کے
नसब, माल, अक़ल और आबरू की हिफाजत के लिए ये मुकर्रर की गई है। ये सज़ाएँ गुनाह से पहले भी रोकने वाली हैं और गुनाह के बाद भी तंबीह वाली। ये ना मुआफ़ की जा सकती हैं और ना ही हुदूद वाली सज़ाओं में सिफारिश की गुंजाइश। इसकी तफसील यूँ समझें कि चंद जराइम ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने सज़ाएँ मुकर्रर फरमाई, इसलिए उनमें किसी तब्दीली का किसी को कोई हक़ नहीं। ये वो जराइम हैं जिनमें मुख्तलिफ सिमतों से बिगाड़ जमा हो गए हैं। इन जराइम से ज़मीन में फसाद फैलता है, मुआशरे का अमन सुकून गारत और तबाह बर्बाद हो जाता है। और इन जराइम के फिर अगर ज़्यादा शुरू हो जाएं तो सबके दिलों में जज्बात उभरते रहते हैं, और फिर जब ये जज्बात दिल में रच बस जाते हैं तो लोग जुर्म से बच नहीं सकते। इनमें ऐसा नुकसान है कि मज़लूम जो है वो मुजरिम को अपनी ज़ात से बेचारा हटा नहीं सकता। ताकतवर अगर ज़िना करे तो गरीब कैसे हटाए? सज़ा होगी और सब के लिए बराबर होगी तो फिर ताकतवर भी नहीं करेगा। और ये जराइम ऐसे हैं जो अक्सर हो जाते हैं। तो इस किस्म के जराइम के अंदर महज आखिरत के अजाब से डराना काफ़ी नहीं, लिहाजा मुजरिमों को सख्त मलामत करना और तकलीफ़ देह सज़ाएँ देना ज़रूरी है, ताकि वो सज़ाएँ जो है लोगों की निगाहों के सामने रहें और फिर वो जुर्म के इर्तिकाब से बाज रहें, ज़िना से बचें। निकाह चाहे वो सहूलत के साथ, आसानी के साथ, शरई तरीक़े से करें तो शरीयत निकाह की तरगीब देती है। 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, सहूलत से, आसानी से, लेकिन ज़िना से बचें, निकाह करें। तो बहरहाल 5 संगीन जराइम ऐसे हैं जिनकी सज़ाएँ अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं, उन्हीं को हुदूद कहते हैं। पहला जुर्म ज़िना है। ये गुनाह शहवत की ज़्यादती और औरतों की खूबसूरती में दिलचस्पी से वाक़ होता है। इंसान के दिल में इसकी हिर्स होती है, औरत के ख़ानदान के लिए इसमें सख्त आर है। बेशक औरत इसको न समझे, लेकिन जब ख़ानदान में पता चलेगा तो फिर लोग उसके ख़ानदान को अच्छा नहीं समझेंगे। और फिर बीवी में दूसरे की मुज़ाहमत इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है। यानी एक शख्स की बीवी है और दूसरा उसको इस्तेमाल कर रहा है, उससे ज़िना कर रहा है, तो जो उसका खामद है उसकी फितरत के ये मुनाफी है। जब वो उसके हक़ में दूसरा बंदा मुज़ाहमत कर रहा है, दखील हो रहा है, दाखिल हो रहा है, तो खामद इसको बर्दाश्त नहीं करता। इससे फिर क्या होगा? ज़ाहिर है कि फ़साद का और झगड़े का दरवाज़ा खुलेगा। और ज़िना जो है ये आम तौर पर बहमी रज़ामंदी और तन्हाई में होता है, जिससे आम तौर पर लोग वाकिफ़ नहीं हो सकते। वो वाकिफ़ होंगे तो वो रोकेंगे, जब वो वाकिफ़ नहीं है तो वो रोक टोक कैसे करेंगे? अगर इसके लिए तकलीफ़ दे सज़ाएँ मुकर्रर नहीं की जाएंगी तो लोग इससे बाज नहीं आएंगे, फिर तन्हाई में भी बाज आ जाएंगे। दूसरा जुर्म बहरहाल चोरी है, सरका जिसे कहते हैं, सरका, सीन रा काफ हा। कुछ लोगों को कमाई का अच्छा रास्ता नहीं मिलता, या जितना कमाना चाहते हैं उतना नहीं मिलता, या जितना उनकी ज़रूरत है उतना नहीं मिलता। अगरचे एक मुस्लिम मुआशरे में ये मईशत की तंगी किसी शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। मुसलमान ज़कात और उशर देते रहें तो चोरी और डाके की नौबत ही ना आए। लेकिन बहरहाल जब किसी पर रोज़ी तंग हो जाए तो उसे चाहिए कि वो सब्र शुक्र करे, बजाय इसके कि लोगों की लूट मार करे। तो दूसरा जुर्म जिसकी सज़ा अल्लाह ने मुकर्रर की उसी को हद कहते हैं, वो चोरी यानी सरका है। कुछ लोगों को मैंने कहा कि वो रोज़ी रोटी कमाने का कोई अच्छा तरीक़ा नहीं मिलता है, इसलिए वो चोरी का धंधा शुरू कर देते हैं। चलो एक दफ़ा तो ज़रूरत से की, फिर चोरी की आदत पड़ जाती है तो उसके लिए बेताब रहते हैं, रातों को जागते हैं ताकि लोग सोएं, हम डाका डालें, चोरी करें।
چوری والا کام جو ہے نا، چوری والا کام عموماً یہ بھی مخفی طور پر کیا جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ روک سکیں، اس لیے اس جرم کی سزا بھی سخت ضروری ہے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں۔ پہلے جرم کی سزا تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں، یہ یعنی اسلام نے سرقہ کی، چوری کی سزا جو بیان کی ہے وہ مال کی حفاظت کے قانون کے حوالے سے کی ہے۔ تیسرا جرم جو ہے وہ ڈاکہ ہے، یعنی رہزنی۔ مظلوم رہزن کو اپنی ذات اور اپنے مال سے ہٹا نہیں سکتا۔ ایک آدمی مسافر ہے، وہ جا رہا ہے، اب وہ تو تہی دست اور خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس اپنی ضرورت کے پیسے یا اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں، تو اب آگے ایک شخص جو ہے وہ گن لے کے کھڑا ہے، مسلح ہے، تو اب یہ مسافر، یہ مظلوم، یہ ڈاکو کو، رہزن کو اپنی ذات سے یا اپنے مال سے نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ رہزنی صرف مسلمانوں کے شہروں میں اور ان کے دبدبے والے علاقوں میں نہیں ہوتی کہ لوگ یا پولیس مدد کرے۔ بعض جگہوں میں تو چلو پولیس کا انتظام ہوتا ہے مدد کے لیے، یا جناب والا کوئی روب والے اور سرداروں کا علاقہ ہوتا ہے، نوابوں کا علاقہ ہوتا ہے، وہاں لوگ کم کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں قانون کی گرفت میں آ جائیں گے۔ ڈاکہ جو ہے یہ عموماً کیا ہوتا ہے، راستوں میں ہوتا ہے جہاں ان کی مسافروں کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا ڈاکہ زنی کے لیے چوری سے بھی بھاری سزا اللہ نے رکھی ہے، چوری سے بھی زیادہ سزا رکھی ہے۔ چوتھا جرم جس کی سزا اللہ نے مقرر کی اور یہ حدود میں شامل ہے، شراب نوشی۔ شرابی جو ہے یہ شراب کا رسیہ ہوتا ہے، اب شراب پینے سے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے عقل پر ہی، دانش پر ہی دنیا اور آخرت کی جو گویا کہ صلاح یا اس کی جناب والا خیر موقوف ہے، اس لیے یہ جرم بھی قابل سزا ہے۔ اور پانچواں جرم زنا کی تہمت لگانا ہے، یعنی عقل بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ خود اس پہ پردہ ڈالتا ہے شراب پی کے، اور پھر بے عقلی کے کام کرے گا، نہ ماں کا فرق، نہ بہن کا فرق، نہ باپ کا فرق، نہ بھائی کا فرق، کسی کو گالیاں، کسی کو مار پیٹ، تو اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں جرم زنا کی تہمت لگانا، جس پر زنا کی تہمت لگائی جاتی ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تہمت لگانے والے کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے تو زبان سے بک بک کر دینی۔ اگر وہ اس کو قتل کرے تو پھر یہ قصاصاً مارا جائے گا، قتل بھی نہیں کر سکتا، مار پٹائی کرے تو وہ بھی پھینٹی لگا دیں گے، تو اس جرم کے لیے بھی سخت سزا ضروری ہے۔ شراب نوشی کی سزا حدیثوں سے ثابت ہے، باقی 4 سزائیں قرآن پاک کے اندر ہیں، اور انہی 5 جرائم کی سزائیں میں نے عرض کیا حدود کہلاتی، باقی چھوٹے بڑے جتنے جرائم ہیں ان کی سزائیں تعزیرات کہلاتی ہیں، اور جو قاضی کی ثوابدید پر موقوف ہیں، اور قصاص میں یعنی جان کے بدلے جان، قتل ناحق میں چونکہ کئی صورتیں ہیں، معاف کرنے کا اختیار بھی ہے، جب معاف کرنے کا اختیار بھی ہے تو اس لیے وہ حدود اللہ میں شامل نہیں، اس لیے وہ حدود اللہ میں شامل نہیں ہے۔ تو آج کا سبق تو یہ اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ العزیز کل ہم آپ کو یہ عرض کریں گے کہ زنا کو پہلے کیوں بیان کیا، زنا کو پہلے کیوں بیان کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ بھی کل کے درس میں انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ آپ سے عرض کریں گے کہ اسلام میں تو زنا کی یہ سزا ہے، اور اسلام کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کے اندر زنا کی کیا کیا سزا ان کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، تو وہ بھی ہم بتائیں گے۔ بعض لوگ
हुदूदुल्लाह पर ये एतराज़ करते हैं कि हुदूद और इस्लामी सज़ाएँ ये ज़ालिमाना और वहशियाना हैं, तो जब तफसीलात आपके सामने आएंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये वहशियाना नहीं है, ये ज़ालिमाना नहीं है, ये मुआशरे की इस्लाह के लिए मुशफ़िक़ाना हैं। ये अल्लाह की राफ़त और मेहरबानी है कि अगर ये सज़ाएँ ना होती तो मुआशरा तो तह बाला हो जाता, और ये इंसानी ज़रूरत है। जिस तरह खुराक और दीगर मादियात ये हमारी ज़रूरत हैं, वो अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ़ इंतज़ामात करके बहम पहुँचाई हैं, तो ये भी हमारी ज़रूरत हैं। तो इंसानी ज़रूरत को जुल्म कहना ये कम अक्ली की दलील है, नासमझी की दलील है। अल्लाह हमें दीन का फ़हम और उसकी हकीकी समझ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।